ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو بڑا ہی محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ایک ہی چہرے پر اتنے ماسک پہن کر رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس بات کا تعین کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا اصل چہرہ کون سا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ رشتوں کا تعین کر لیا ہے کہ فلاں رشتہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ حقیقتاً مخلص ہوتے ہیں تو بھی ہم ان کی جانب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ہر انداز ہمیں جیسے منافقت جیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ فلاں رشتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مخلص نہیں۔ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو ہی ہمیشہ اچھا سمجھتے ہیں، ان کے سوا ہمیں باقی سب غلط لگتے ہیں، اور اگر ہمیں علم ہو بھی جائے کہ فلاں رشتہ جس پر ہمیں ناز ہے وہ بس منافق ہے، وہی اصل مجرم اور جھوٹے ہیں، منافقت کر کے دوسروں کو غلط ثابت کر رہے ہیں، اور یہ کام اتنی چالاکی سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو فرشتہ سمجھ رہے تھے اور دوسروں کو شیطان۔ ہم اتنی بھی ہمت نہیں رکھتے کہ حقیقت جاننے کے بعد ان کو ان کا اصلی چہرہ دکھا سکیں۔ دراصل ہمیں یقین نہیں آتا، کیونکہ ہمیں اتنی سمجھداری اور سلیقے سے وہ ایک ایسا منظر دکھاتے ہیں کہ جن میں وہ بالکل غلط نہیں ہوتے، اور دوسرے تو جیسے گناہوں کی پتلیاں ہوتے ہیں۔ میرا نام سائقہ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد کے غیر گنجان آباد علاقے سے ہے۔ میری اماں یعنی رقیہ کی شادی ایک کاروباری آدمی سے ہوئی۔ ان کا سسرال کے نام پر بس ایک ہی رشتہ تھا اور وہ تھی ان کی نند، اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو وہ سسرال میں بھی اماں کی یہی اجارہ داری تھی۔ عورت کا بس ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ حکومت کرے اور اسے کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور اس کو بات بات پر ٹوکے مت، وہ اپنے حکم کی ہی غلام ہو۔ ہمیشہ خوش رہنا ہی اماں کا شیوا تھا۔ اماں کی اپنی نند سے بھی کافی بنتی تھی، کیونکہ دونوں کو ہی ابا سے بہت محبت تھی، اور ابا کا ذہنی سکون بھی اسی حساب سے دونوں کو برابر عزیز تھا۔ وہ دونوں آپس میں پیار اور محبت سے رہا کرتی تھیں کہ سب ہی مثال دیا کرتے تھے، کیونکہ نند بھابھی کے رشتے میں پیار لوگوں کو دیکھنے کو ذرا کم ہی ملا کرتا تھا، تو سب کے لیے گویا کوئی نئی بات ہی تھی۔ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ رشتوں کی خوبصورتی کا تعلق رشتے سے نہیں محبت سے ہوتا ہے، اور جیسے کسی بھی کھانے میں جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کسی بھی رشتے میں جتنی محبت، خلوص اور توجہ ڈالی جائے گی اتنا ہی وہ رشتہ خوبصورت ہوتا ہے۔ باقی ابا کا کام بہترین ہونے کی وجہ سے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، اور اماں کی نند بھی کسی کام میں مداخلت نہیں کرتی تھی، سو یہ زندگی کی گاڑی بڑی ہی خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ اماں کو اللہ نے جب بیٹے سے نوازا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ابا اور پھپھو بھی بہت خوش تھے۔ ابا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ انہوں نے خوشی سے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ اماں ویسے بھی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھیں جو دوسروں کے دلوں پر راج کرنا اچھی طرح جانتی تھیں۔ خیر وقت گزر رہا تھا، اور دوسری بہت بڑی خوشی اس دن ملی جب اس گھر میں میری پیدائش ہوئی تھی۔ میں ابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میرا بھائی اگر زیادہ اماں اور پھپھو کا لاڈلا تھا تو میں بھی اپنے ابا کی دیوانی تھی، اور ابا کو بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے بعد زندگی تیزی سے گزرنے لگی۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ حد نہیں، مگر کبھی کبھی زندگی رک ہی جایا کرتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ابا جب بھی کہیں جاتے تو واپسی پر میرے لیے ڈھیروں اور ان گنت چیزیں لایا کرتے تھے۔ میں اسکول جاتی تھی اور بہت لائق تھی۔ ہمارے اسکول میں ہر مہینے کے آخر میں میٹنگ ہوا کرتی تھی، جس میں ابا کو بلایا کرتے تھے، اور ابا چونکہ پڑھے لکھے تھے سو میں یہی چاہتی تھی کہ ابا ہی میری میٹنگ کے لیے اسکول آیا کریں، تاکہ لوگوں پر میری دھاک بیٹھ جائے۔ میری استانی پر حج بابا کے سامنے میری تعریف کرتی تو ابا کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا تھا، اور میرا بھی سر فخر سے بلند ہو جایا کرتا تھا۔ ہم بیٹیوں کا یہی تو خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، جبکہ دوسری جانب میرا بھائی پڑھنے کے معاملے میں صفر سے بھی نیچے تھا۔ وہ روز بروز ابا کو مایوس کر رہا تھا۔ اس کو اماں اور بہو کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا، سو اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔
अगर आप इसको डांटने लगते या समझाने लगते तो अम्मा जान और मेरी फूफो दोनों इसकी हमदर्दी में मैदान में उतर आया करती थी कि कोई बात नहीं, अगर वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो कल आपका ही कारोबार संभाल लेगा। अब इनको समझ आया करती थी कि कारोबार संभालने के लिए भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब्बा की हर मंसूबाबंदी सिंधी फनकार की जा रही थी, क्योंकि मेरे भाई की पढ़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इसे सिर्फ खेलों और मोबाइल में दिलचस्पी थी। अब चूंकि ज़्यादा घर पर होते नहीं थे अब्बू, सो इनको इनकी कार्रवाइयों के मुतालिक कुछ पता नहीं था। और अगर वो कभी फूफो और अम्मा से पूछा करते तो वो दोनों हमेशा यही कहती थी कि वो बहुत अच्छा पढ़ा है, जबकि दूसरी जानिब मेरी हर लम्हा यही कोशिश होती थी कि अब्बा कम अज़ कम मेरी जानिब से तो बिल्कुल भी मायूस ना हो। इसलिए मैं दिल लगाकर मेहनत से पढ़ा करती थी और हर महीने बाद अब बड़े शौक से मेरे स्कूल आ जाया करते थे, मेरी रिपोर्ट लिया करते थे अब्बा। और जब उस्तानियाँ तारीफ करती तो फिर अब्बा बाग बाग हो जाया करते थे, और अब इस दिन मुझे खास तोहफा भी दिया करते थे। मेरी क्लास की बाकी लड़कियां मुझसे कभी कभी हसद का शिकार हो जाया करती थी, क्योंकि इनमें से किसी का बाप भी इनसे इतनी मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि इन सब के बाप तो इनकी बजाय इनके भाइयों से ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि हमारे माशरे में यही समझा जाता है कि बेटियां बोझ होती हैं। जबकि मेरे पापा ने मुझे कभी भी बोझ नहीं समझा था, बल्कि वो मुझे हमेशा रहमत कहा करते थे। वो कहा करते थे कि मेरे घर जब से तू आई है समझो लक्ष्मी आ गई है। इसके बाद जब मैं दूसरी या तीसरी जमात में थी तो मेरी फूफो की शादी हो गई। इनकी शादी अब्बा के किसी जानने वाले कारोबारी दोस्त के घर में हुई थी, क्योंकि अब इन दोनों को मेरी तरह ही नाजों से पाला था। शोभा जान ने इनके लिए ऐसे ही घर का इंतखाब किया जहां इनको माली तौर पर किसी भी किस्म की तंगी का सामना न करना पड़े। इनके घर वाले भी माली हैसियत में हमसे काफ़ी ऊंचे थे, और अब्बा को इसी बात का इत्मीनान था कि कम अज़ कम इनकी बहन को पैसे के मामले में किसी भी किस्म की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब खानदान के कुछ बड़े लोगों ने इससे इन्होंने मशवरा किया तो इन्होंने यही कहा कि किसी का पैसा नहीं, इसका इखलाक और किरदार देखकर शादी करनी चाहिए। तो आप अब्बा ने इनको जवाब दिया कि वो अपने इन दोस्तों को अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी अरसे से वो लोग साथ रहे हैं। सो मैंने मुतमईन होकर शादी की हामी भरी है, क्योंकि मुझे अपनी बहन बहुत ज़्यादा अजीज़ है। मैं इसके लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। सभी खानदान वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। फूफो अपने घर बहुत खुश थीं कि इनके सब ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वो जब भी हमारे घर आती थीं तो हमारे लिए ढेरों खिलौने लाया करती थीं। अम्मा के लिए वो बहुत सी चीज़ें लाया करती थीं। वो हर हफ्ते हमें अपने घर बुलाया करती थीं। शायद ही किसी की फूफो ने किसी से इतनी मोहब्बत की हो जितनी हमारी फूफो हमसे करती थी। देखने वाले कहा करते थे कि फूफो को अपने बच्चों से भी इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी उन्होंने अपने भाई के बच्चों से कर ली है। हमें भी फूफो की मोहब्बत पर फख्र महसूस हुआ करता था। फूफो को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटियों से नवाजा था। वो दोनों बहुत प्यारी थीं, और जैसे फूफो को हमसे शदीद मोहब्बत थी, बिल्कुल वैसे ही हमें भी इन बच्चियों से शदीद मोहब्बत थी। फूफो का घर भी हमारे घर की तरह जन्नत ही था। हम जब भी फूफो के घर जाते तो हमारा वहां से आने को दिल नहीं करता था। वैसे भी हम बच्चे थे, और बच्चे तो मोहब्बत के ही होते हैं। इनको जहाँ से मोहब्बत मिले वो वहीं के होकर रह जाते हैं। फूफो की एक नन जो पहले मेके में नहीं आती थी और अब हर तीसरे दिन आ जाती थी, इसके हर अंदाज से आया था कि इससे हमारा वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो बगैर किसी का लिहाज किए हमें बार बार ये कहा करती थी कि तुम लोग रोज़ यहाँ मुंह उठाकर आ जाते हो, तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हें रोकते नहीं हैं, और तुम लोगों को घर पर रख नहीं सकते कि तुम हर रोज़ लोग भाग भाग कर मेरे भाई के घर आ जाते हो और सारा दिन यहीं पर खाते पीते हो, महंगाई देखी है। वो हमें हर रोज़ तरह तरह के ताने दिया करती थी। हमें बुरा तो लगता था, मगर फिर फूफो के कहने पर हम इसको नज़रअंदाज कर दिया करते थे। एक दिन वो हमें दोनों बहन भाइयों से कहने लगी कि तुम्हारे घर वाले तो बहुत होशियार हैं कि अपनी तो बचत कर रहे हैं और यहाँ पर तुम लोगों को भेजते हैं। इस तरह की कई और बातें की तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने अपने भाई से कहा और हम दोनों घर वापस आ गए। इसके बाद फूफो हमारे घर आ गईं और इन्होंने हमें आकर मनाया और कहा कि वो औरत ही बहुत अजीब है और वो बहुत बदजुबान है। तुम लोग भी इसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। इसने तो मेरी ज़िंदगी बेजीरन कर दी है। वो किसी को भी नहीं छोड़ती। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो अपना घर ही ना उजाड़ कर बैठ जाए
اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے آ جائے گی اور پھر ساری زندگی میرے سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی۔ پھوپھو بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، کیونکہ جب سے ان کی نند ان کے گھر بار بار چکر لگانا شروع ہوئی تھی تو گھر کا ماحول بے سکونی کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھوپھو کی بات مان لی اور ہم ان کے گھر جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی بیٹیاں ہم سے کافی زیادہ محبت کرتی تھیں اور وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں۔ جس دن ہم ان کے گھر نہ جاتے وہ بہت رویا کرتی تھیں، ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ عزیز تھیں۔ سو اب پھوپھو کے اس زہریلی فطرت کی نند کی وجہ سے ہم اپنے کزنز تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے ہم ان کے گھر جاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کی نند کوئی بات کرتی تو ہم نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اس کے چند ہفتوں میں پھوپھو کی نند ناراض ہو کر ان کے گھر آ گئی اور یہاں پر ڈیرا جما لیا اور پھوپھو کے ہر کام میں دخل اندازی کرنے لگی۔ سو یہیں سے پھوپھو کی ذہنی آزمائش کا وقت شروع ہوا۔ ان کے سسرال والے ان کو کئی بار منانے آئے، اب دوبارہ اس گھر میں وہ نہیں جانا تھا۔ سب نے ان کو باری باری سمجھایا، مگر وہ کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ان کے شوہر نے ان کو دھمکی دی کہ اگر وہ گھر واپس نہ آئی تو ان کو طلاق دے دیں گے، مگر اس بے حس عورت پر اپنے شوہر کی دھمکی کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ تو اس کے شوہر نے تنگ آ کر اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا اور وہ بجائے پریشان ہونے کے بہت خوش نظر آ رہی تھی کہ جیسے اس کو آزادی مل گئی ہو، جبکہ پھوپھو اور ان کے باقی گھر والے کافی پریشان تھے، مگر اس عورت کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ اس پکی عمر میں اس کا گھر برباد ہو چکا تھا اور دوبارہ گھر بسنے کا کوئی دور دور تک چانس نہیں تھا۔ دوسرا، اس کی زبان درازی کے قصے تمام جاننے والوں میں بہت مشہور تھے، سو کوئی بھی اس جیسی عورت کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ سارا قصور اس کا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنا گھر توڑ کر اپنے بہن بھائیوں کی زندگی میں تسلی سے ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو یہ تو طے تھا کہ ان کے جاننے والوں میں کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو اپنا ذہنی سکون بہت عزیز تھا اور وہ تو جہاں بھی جاتی تھی وہیں پر رہتی تھی۔ سب کو اس کی فطرت کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا تھا۔ یہ عورت کتنی بدتمیز اور لڑاکا ہے، جس کو بس اگلے کی بے عزتی کرنے کے لیے ذرا سا موقع چاہیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی بدی کے موقع پر بھی کسی کے گھر جاتی تھی، غمی کے موقع پر، تو اس کے حالت کی پرواہ کیے بغیر، چار باتیں سنائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کنٹرول کریں اور ان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ سو وہ اسی فطرت کی مالک تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ خوش رہنے والوں کے چہرے نوچ لے، کیونکہ وہ خود کبھی خوش نہیں رہتی تھی، وہ کسی دوسرے کو بھی خوش نہیں رہنے دیتی تھی۔ اس سے شاید مسکراتے اور خوش رہتے چہروں سے چڑ تھی، یا وہ حسد کا شکار تھی۔ سو تب ہی اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ مسکرانے والے اور خوش رہنے والے چہروں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا کرتی تھی، کوئی ایسی بات کہہ کر جو وہ کسی بھی شخص کے لیے ناقابل برداشت ہوا کرتی تھی۔ پہل تو سب برداشت کر لیا کرتے تھے، مگر پھر سب اس کو ٹوکنے لگے تو وہ مزید بحث پر اتر آتی تھی، کیونکہ اس کو اس سب کی عادت جو نہیں تھی۔ سو جب بھی وہ کبھی بحث میں ہارنے لگتی تو اگلے بندے پر ساری بات ڈال کر اس کو اپنی نظروں میں گرا دیا کرتی تھی۔ سو اگلا بندہ یہی کوشش کیا کرتا تھا کہ اس کو نہ ہی مخاطب کرے، اور اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اگلا شخص سلیقے سے کسی کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جایا کرتا تھا کہ کوئی کام کرنا مجھ سے بات کرنے سے ہرگز 1000 گنا زیادہ آسان تھا۔ باقی سب کے لیے تو ان سے جان چھڑانا کسی نہ کسی طرح ممکن ہو جایا کرتا تھا، مگر پھوپھو کے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا۔ پھوپھو کو تو ہر وقت وہ آڑے ہاتھوں لیا کرتی تھیں اور ان سے پتہ نہیں کس جرم کا بدلہ لے رہی تھیں کہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ فون کی حلیم مزاج کی عورت تھی، سو وہ گھر کے سکون کی خاطر ہر بات برداشت کر لیا کرتی تھی، مگر اب وہ ہر حد کراس کرنے لگی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کو بھی ان سے عجیب و غریب باتیں کہہ کر بدگمان کرنے لگی تھی۔ ان کا گھر جو سکون کی مثال تھا، اب وہ خانہ جنگی بنا رہتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ نظر اتنی سخت ہوتی ہے کہ زمین پھاڑ دیتی ہے۔ بالکل پھوپھو کے کیس میں ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، جو ان کے سر پر ان کی یہ بلا نما نند آ کر بیٹھ گئی تھی اور ان کا سکون برباد کر دیا تھا۔ پھوپھو اپنے شوہر سے بھی شکایت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ سو وہ گئی وہ اپنے شوہر سے بات بھی کرتی تھی اور ان سے ہی بدگمان ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی بہن سے کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ ہم نے بھی پھوپھو کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا،
کیونکہ ماں کو لگتا تھا کہ جتنی خطرناک ان کی نند ہے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو وہیں اپنی بیٹیاں اکثر ہمارے گھر چھوڑ جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ان کی نند کے ہوتے ہوئے اس گھر میں سکون کا سانس نہیں لے سکتی۔ کبھی کبھی تو مجھ پر ترس آیا کرتا تھا کہ کیسے ان پر بیٹھے بیٹھے نند مسلط ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا کہ پھپھو اور ان کی نند کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ پھپھو نے اس بار فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو ساری بات بتائیں گی کہ کیسے ان کی بہن ان کے جانے کے بعد ان کے لیے ذہنی آزمائش بن جاتی ہے اور ان کو طرح طرح کی باتیں کر کے ٹارچر کرتی ہے۔ انہوں نے تو پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ان کا شوہر اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے دکھی ہوں، اور دوسرا ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گی تو شاید ان کا رویہ بدل جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مگر وہ یہ بھول چکی تھی کہ سانپ کو ان کو بے شک جتنا بھی مارا جائے، دودھ پلا دیا جائے، وہ آپ کو موقع ملنے پر ڈستا ضرور ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کر کے انسان اپنے ساتھ ہی برا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بھلائی کے لائق نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا جائے۔ آپ ان کے ساتھ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، ان کو کسی کھاتے میں نہیں بلاتے اور آپ کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے نہ تو وہ خوش رہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ ان کو جیسے کسی کی بد دعا دی ہوتی ہے، نہ خود سکون سے رہنا ہے اور نہ ہی کسی کو رہنے دینا ہے۔ اس شام پھپھو کے شوہر جب گھر آئے تو شدید غصے میں تھے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ تو ابھی ان کو بتانے ہی والی تھی کہ ان کی بہن نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر ان کو علم ہوا کہ بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی نند ان کے شوہر کو جانے کیا کہہ کر ان سے پہلے بدگمان کر چکی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے بجائے اپنی بہن کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بہن کس فطرت کی مالک ہے۔ پھپھو نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر کو صفائی پیش کریں کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی بیوی کے لیے ان کی بہن کا اس گھر میں رہنا برداشت سے باہر تھا۔ پھپھو نے بہت کوشش کی صفائیاں پیش کریں، مگر ان کے شوہر کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پھپھو کو گھر سے نکال دیا اور دونوں بیٹیوں کو بھی رکھ لیا۔ پھپھو جب ہمارے گھر آئیں تو ان کی یہ حالت دیکھ کر ہم کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ بیٹیاں سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، دیکھنا وہ چند دنوں کے بعد خود آ کر تمہیں لے جائے گا اور تم یہاں سکون سے رہو۔ تمہاری نند کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو گھر کو سنبھالنے لگے گی، تو احساس ہوگا کہ ایک گھر جس کا ہے صرف وہی اس کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ مگر پھپھو کی ہماری کسی بات سے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت یاد کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے وہ بیمار پڑ چکی تھی۔ سب نے ان کے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ابا اور اماں کو اس بات کا شدید ڈر تھا کہ کہیں وہ پھپھو کو طلاق نہ دے دیں۔ سب پھپھو کی نند کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے کہ وہ کسی کی سگی نہیں تھی۔ اس بے حس عورت کو تو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ اگر اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے ذرا بھی احساس ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرتی، ان کے خوبصورت آنگن کو اجاڑنے کی کوشش نہ کرتی، بلکہ وہ تو ان کے گھر کے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ جب کئی دن گزر گئے اور ان کے گھر سے کوئی بھی نہ آیا تو ابا ان کے گھر بات کرنے گئے، تو جو شرط پھپھو کے شوہر نے رکھی ہوئی تھی سب کے لیے کافی حیران کن تھی، بلکہ پریشان کر دینے والی تھی۔ پھپھو کے شوہر نے پھپھو کو گھر میں رکھنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ابا ان کی بہن سے شادی کریں گے تو ہی پھپھو کو رکھیں گے، ورنہ طلاق دے دیں گے۔ پھپھو تو سن کے ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ ان کی نند ان کی زندگی کو مزید مشکل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان کے بھائی کے گھر بھی ہو اپنی اسی سازشی فطرت کی لپیٹ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ پھپھو نے جا کر اپنے شوہر سے بات کی تو وہ اپنے بات پر اٹل تھے۔ پھپھو پھر سے روتے ہوئے گھر آ گئیں اور سب سے پہلے زیادہ پریشان ہو چکی تھی، اور اب تو زیادہ پریشانی اماں کو تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ابا نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ وہ پھپھو کی نند سے شادی کریں گے۔ ہم بہن بھائی چھوٹے ضرور تھے، مگر یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ ابا کے اس فیصلے سے ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ وہ عورت جو ہمیں پھپھو کے گھر برداشت نہیں کر سکتی، وہ جب اس کے گھر میں آ جاتی تو یقیناً ہمارا جینا عذاب کر دیتی اور ہمیں اس گھر سے نکال کے باہر کرتی۔ اماں نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا، جس کی دوسری جانب لبوں پر مہر لگا کر ایسے بیٹھی تھی جیسے ان کو اس فیصلے سے اعتراض نہ ہو۔ اماں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس گھر میں ایک عورت کا آنا لکھا جا چکا ہے۔ اگر میری نند نہ آئی تو میرا شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں پر بھیج دے گا، اور یہ میں ہی نہیں، میری بیٹیاں بھی یہاں آ جائیں گی،
क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। आप थोड़ा सा समझौता कर लें, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लें। अम्मा ने बहुत एहतजाज किया, मगर एक शाम अब्बा और इस साजिशी औरत जिसका नाम साइमा था, उनका निकाह हो गया। फूफो अपने घर चली गई, मगर ये अजीब औरत हमारे सरों पर लाद दी गई। जैसा कि हमारे साथ वक्त तो होती थी, और वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरी और हम सबकी जिंदगियों में जहर घोलने लगी। टांग अड़ाने की भरपूर कोशिश की और हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया। पता नहीं क्या वजह थी कि वो घर जो पहले जन्नत लगता था, अब वहाँ हमारे लिए चंद लम्हे गुजारना मुश्किल हो चुका था। अगर फक्त बात करें इस औरत को कबूल करने की होती तो शायद हम सब बाज़र्फी का सबूत दे दिया करते, मगर वो सबकी जिंदगी में इतना जहर घोल रही थी कि हमें इससे शदीद नफरत हो चुकी थी। मगर इससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि वो अब्बा को शीशे में उतार चुकी थी और हमको नहीं। वो मजलूम लगा करती थी, बल्कि वो पता नहीं क्या झूठी सच्ची कहानियां सुनाती, और अब्बा हम सब पर इतना गुस्सा करते थे कि हमें यकीन नहीं आता था कि वही शख्स है जो कुछ अरसे पहले तक हम सब पर जान लुटा दिया करता था। और फिर एक रोज हमारी जिंदगी में शब गम की इब्तिदा हो गई। अम्मा अब्बा के सामने हमारे हक के लिए लड़ने की, और बात इतनी बढ़ गई कि अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी। हम में से किसी को यकीन तक नहीं आ रहा था कि ऐसा हो चुका है। हम इन्हें मजबूत बनने का वैसे किया, और हम दोनों बहन भाइयों को लेकर इस घर से निकल आए। और इसके बाद हमने कैसे जिंदगी गुजारी, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। हमारा कभी कभी शिद्दत से दिल चाहता है कि अब्बा फुप्पो और इनकी बेटियों से मिले, मगर ये कभी मुमकिन ना हो पाया, क्योंकि इस शाम हमने इस शहर को छोड़ दिया था और किसी नई शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर ली। भाई ने अपने से 20 साल बड़ी 40 साल तवाइफ से शादी की। भाई हर वक्त इस तवाइफ की खिदमत करता और कहता ये औरत बहुत नेक है। अम्मा को और मुझे बहुत गुस्सा आता कि जिस्म फरोशी नेक कैसे हो सकती है। यूं इसे जहर देकर मार दिया और इसके कफन में वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया ताकि जब कब्र में अजाब हो तो सुन सकें। पर मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि जब भाई ने कब्र खोली और जाकर इस औरत को निकाला, मुझे बहुत खौफ आ रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसको किसने बताया। तो भाई इसको लेकर घर आ गया और मुझे थप्पड़ मारा। मैं रोना शुरू हो गई तो इसने इंकशाफ किया। मैं वो सुनकर दंग रह गई। इसने बताया कि ये औरत मेरे बहुत काम आती है, क्योंकि इसने अब्बा की जिंदगी में आने वाली औरत की नींदें और जिंदगी हराम की हुई है। मैंने किसी से शादी नहीं की, मैंने आपसे झूठ बोला था, बस ये लोग मेरी बहुत मदद करती हैं। हमें भाई की समझ नहीं आ रही थी, तो इसने बताया वो औरत यानी अब्बा की दूसरी बीवी, जो कि नागिन है, डायन है, हर घर को डसती है। इसकी वजह से अब्बा का जाने कब से इंतकाल हो चुका है और अब्बा की सारी दौलत पर सांप बनकर बैठी हुई है। सो इस औरत को इसके कुछ राज मालूम है और ये इसको धमकाती है, इससे पैसे लूटती है और बहुत जल्द इन कागजात पर भी साइन करवा लेगी और हमें हमारा हक वापस मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था कि भाई क्या करने वाला था, मगर मुझे यकीन था कि इस औरत को सज़ा मिलेगी। एक दिन भाई घर आया और बहुत खुश था। इसने बताया कि अब वो घर और अब्बा की तमाम जमा पूंजी हमारे नाम लग गई है। हमें बहुत खुशी हुई। इसके बाद भाई ने वो घर बेचा तो इस घर के मकीनों ने इसको घर से निकाल दिया। इसके बाद हमारी फूफो से 3 सालों बाद मुलाकात हुई तो हम सब बहुत रोए, मगर ये खुशी थी कि हम कम से कम खोए हुए रिश्ते दोबारा मिल गए थे। मगर ये गम भी था कि हमने अपने बाप को आखिरी लम्हों में नहीं देखा। फूफो ने हमसे माफ़ी भी मांगी, मगर हमने कह दिया कोई बात नहीं, तुम भी तो मजबूर थी। मेरे भाई की फूफो की बेटी से शादी हो गई थी और यूं हम ताउम्र के लिए फिर से जुड़ गए। मगर बुरे लोगों को इनकी बुराई की सज़ा मिल गई, क्योंकि सुनने में आया था कि वो औरत पागल हो चुकी थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।